مصروف ہو تو سمجھتا ہوں، کچھ دفتر، کچھ کاروبار اور فرصت ملی تو دوست یار، زندگی پہیوں پر بھاگتی ہے، یہ سوچنے کا وقت کہاں ہے کہ ماں آج بھی تیرے لیے ساری رات جاگتی ہے۔ سنو آج تو گھڑی بیٹھو اپنی ماں کے پاس، چھیڑو کوئی پرانا واقعہ، پوچھو اس سے کہ کب ملی تھی وہ پاپا سے پہلی بار، سنو اس کے ساتھ جا کے کوئی پرانا گانا، جو کرنا ہے آج ہی کر لو، کل سورج سر پر تپتا ہوا نکلے گا تو تم پچھتاؤ گے کہ وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی اور تم بہت مصروف تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سائمہ آج مدرس ڈے پہ آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں میڈیا فوکس کی جانب سے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج مدرس ڈے ہے، ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ماؤں کا کوئی دن نہیں، ہر دن ماں کا ہے، ہم سب اپنی ماؤں کے وجود کا ایک حصہ ہیں، اس لیے ان کے لیے کوئی دن مختص کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوگا۔ ہر دن ماں کا ہے اور ماں کے بغیر کوئی دن نہیں، چاہے وہ اس دنیا میں ہو چاہے جنت میں ہو، اس کے بغیر کوئی دن نہیں، اور ہم نہیں اس کے بغیر ممکن ہوتے۔ مگر پھر بھی ماؤں کا عالمی دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن اپنی ماؤں کو اور دنیا کی تمام ماؤں کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے، کیونکہ ماں کا رشتہ خلوص، پیار، محبت، قربانی، ایثار اور کمپرومائزز سے بھرا ہے۔ ہم اس کی ایک رات کا بھی قرض نہیں چکا سکتے۔ تو اسی ٹریبیوٹ کو پیش کرنے کے لیے میں نے کچھ ماؤں کو یہاں پر دعوت دی ہے، جو مائیں بھی ہیں اور ورکنگ لیڈیز بھی ہیں اور وائفس بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، کس طریقے سے کیا فیلنگ ہے ان کی ماں بن کر، اور اسلام میں نے ماؤں کو کیا درجہ دیا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ اسی کے ساتھ آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ماؤں کا عالمی دن 19ویں صدی میں 1903 میں یو ایس اے کی ایک خاتون تھی مس این، جنہوں نے سیلیبریٹ کرنا شروع کیا، اور انہوں نے اس زمانے میں ایک ہالیڈے سٹارٹ ہوئی، پبلک ہالیڈے مدرس ڈے پہ، اور یو ایس میں وہ ہالیڈے دی جاتی تھی، چھٹی دی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد اس ہالیڈے کو انہوں نے ہی کنڈیم کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ماؤں کے لیے کچھ کرنا ہے رادر دین یہ کہ ہم اس دن ایک چھٹی منائیں، اور اس کے بعد انہوں نے بہت کام کیے ماؤں کے لیے، اپنی ماں سے لے کر دنیا کی تمام ماؤں کے لیے بہت کام کیے، اور اس دن سے یہ ایک جو ہے وہ ٹریڈیشن بنتا گیا اور ماؤں کا دن منانا شروع کیا۔ جہاں تک اسلام کی بات ہے، اسلام نے جو رتبہ ماں باپ کو اوور آل دیا، لیکن ماں کو کچھ خاص رتبہ دیا، ماں کے پاؤں کے تلے جنت دے دی، اس سے بڑی چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو چلیں ہم اسی طرح کی کچھ معزز ماؤں کو جو ہے وہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایز اے ماں، ایز اے بیٹی، کس طرح سے ان کی براٹ اپ ہوا، کیا تربیت رہی، کیا رہا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر مریم۔ السلام علیکم ڈاکٹر مریم۔ وعلیکم السلام، بہت مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو یہ عالمی دن۔ جی السلام علیکم مس عالیہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو ماؤں کا عالمی دن۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے پورے مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کو ڈاکٹر سائمہ بہت مبارکباد دیتی ہوں ٹوڈیز مدرس ڈے پہ، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی۔ میرا نام عالیہ علی ہے، میں لیڈرشپ پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر پہ ٹریننگ ورکشاپس کے لیے یونیورسٹی میں اپنی سروسز دے رہی ہوں، اور یہ خوش نصیبی ہے میری کہ آپ لوگوں نے اس پلیٹ فارم پہ ہم مدرس کو ایک اہمیت کے ساتھ یہاں پہ اجاگر کیا، اور ہم بھی آپ کے ساتھ موقع ملا کہ ہم بھی کچھ مین اہمیت کے حامل جو باتیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کے ساتھ کریں۔ ڈیفینیٹلی اس کی ایک امپورٹنس ہے اپنی جگہ پر، اور ہم ہر سال اس دن کو بہت اہمیت کے ساتھ سامنے لے کر آتے ہیں، اور بہت تھینکفل ہیں ہم اسپیشلی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے بھی کہ وہ ایک اویئرنیس ماؤں کی اہمیت کو اور بہت حد تک آج کل نیو یوتھ میں اور سب میں پہنچاتی ہیں اور بتاتی ہیں، اور آپ جیسے لوگ اس ایفرٹس کے ساتھ اس پلیٹ فارم کو اجاگر کرتے ہیں۔ ونس اگین بہت بہت مبارکباد کے ساتھ مدرس ڈے پہ۔ آئی ہوپ کہ ہمارے ایک جو ہماری اپنے ذرائع اپنی ایک دماغی معاملات ہیں جو ہم آپس میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں تو اس کی بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت نکالنے کا۔
تو ڈاکٹر مریم، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو ہے مدر، آپ کی اپنی مدر کے ساتھ کیسی اٹیچمنٹ ہے؟ آپ نے کیسا جو ہے وہ شادی سے پہلے، اوبویسلی خواتین کی زندگی میں ایک بہت بڑا مرحلہ آتا ہے جب انہیں اپنا گھر چھوڑ کے جانا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جانا ہوتا ہے، تو وہ کیسا تھا آپ کے لیے؟ آپ کی ماں کی پرورش، کیا جو وہ مراحل تھے، ماں نے جب آپ کی پرورش کی وہ کیسے رہے؟ کوئی ایسا واقعہ جو اپنی ماں سے ریلیٹڈ آپ شیئر کرنا چاہیں پلیز؟ تھینک یو ڈاکٹر سائمہ. سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گی اس ریلیٹڈ سے، یہ عزت، یہ مقام، یہ تجھ سے ہے، خدا نے جو بھی دیا مقام وہ تجھ سے ہے. آج مجھے کال کر رہی ہیں ڈاکٹر مریم، تو اس کا کریڈٹ میں اپنی والدہ کو دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ تمام چیزیں نوازیں، یہ ان کی ورک ہارڈ تھا، ان کی محنت تھی کہ آج ہم اس مقام پر ہیں. اور بینگ اے مدر، شی از اے ویری گڈ فرینڈ وتھ می اسٹل. وہ میری بہت اچھی دوست ہیں. اب بھی مجھے اگر کوئی پرابلم یا کوئی ڈفیکلٹی پیش آتی ہے، فرسٹ پرائیورٹی آئی ول کال ہر کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ میرے لیے کام کریں، ہو جائے گا. اور آئی ہیو اے بلیو کہ وہ ہو بھی جاتا ہے. سو میری اپنی والدہ سے بہت اچھی اٹیچمنٹ رہی، ہمیشہ وہ فرینڈ رہی کہ وہ جو بکش تھی کہ اپنی والدہ کے ساتھ آپ فرینڈلی انوالومنٹ رکھیں، اور الحمدللہ میرا وہی انوالومنٹ تھا. یونیورسٹی لائف آئی شیئر ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان نائٹ وتھ مائی مدر. تو میں ان سے ڈسکس کرتی تھی، اور الحمدللہ شی از اے ویری گڈ مدر. ابھی تک وہ حیات ہیں، اور آئی وش کہ بس وہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں، اور ہماری کامیابیوں کا یہ جو سرخرو ہے انہیں ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ ماں کی دعاؤں کا تو خیر کوئی وہ نہیں ہے، نعم البدل نہیں ہے. اور کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ ماں کی وفات کے بعد اگر آپ گھر سے باہر نکلیں تو بہت سنبھل کے چلیں، اس لیے کہ آج تیرے ساتھ جو ہے وہ تیری ماں کی دعائیں نہیں. بالکل بے شک. تو بہت ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے. کہتے ہیں کہ جو ماں کی دعا ہے وہ عرش ہلا دیتی ہے، اتنا اس کے اندر جو ہے وہ درد ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے، اور شاید وہ اتنی دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اتنی ٹرو ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی امپیورٹی نہیں ہوتی. جی بالکل. جی مس عالیہ، آپ جو ہے وہ بینگ اے بیٹی، اپنی ماں کی پرورش کے دوران کس طرح سے آپ کے کوئی ایسا واقعہ، اور کیا آپ کا جو ہے وہ ماں کے ساتھ کیسی ریلیشن شپ تھی؟ پھر جب آپ ماں سے الگ ہوئیں تب کیسا آپ کو لگا؟ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی ماں جو ہے اس وقت مدر حیات نہیں ہے. اس موقع پر کافی طویل بات اور بہت طویل مطالعہ ہو جائے گا. جنرلی ایک پریکٹیکل لائف میں میری پوزیشن یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک ایفرٹنگ مدر کی بیٹی ہوں میں، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو کر اور ایز اے سنگل پرسن میں ایز اے وڈو تھی. ایٹ دا ایج آف 27 ایئرس وہ وڈو ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ہم 3 بھائی بہنوں کو ایجوکیشن لیول پہ ماسٹرز کروائے. آج ہم لوگ ہائیلی کوالیفائڈ ہو کر اور اپنی ایک ایک پوزیشنس پر بیٹھے ہیں. یہ سب ماں کی دعائیں اور ان کی ایفرٹس تھیں. میرا خود بھی پیغام سب کو یہ ہے کہ دیکھیے، ایک لڑکی ایک بہن ہو کر شادی شدہ زندگی میں انٹر ہو کر اپنے ماں کے سہارے کو، اس کے کندھوں کے شانے کو بہت مس کرتی ہے. میری والدہ 2009 میں ان کی انتقال ہوا. والد پہلے ہی انتقال ہو چکے تھے، لیکن وہ کوالیفیکیشن اپنی ہائیلی کوالیفائڈ پوزیشن کے بیس پر انہوں نے اپنا اولاد کو، میرے بھائی کو، بھائیوں کو، مجھے، ہم سب کو ہائیلی کوالیفائڈ کے ساتھ ڈاکٹریٹ لیول تک کروائے، اور ساری پوزیشنز اپنی ہی ایجوکیشن کے بیس پہ کی. ہماری تربیت ڈیفینیٹلی باپ کی تربیت اپنی جگہ ہے، لیکن ماں کی تربیت جو ہوتی ہے وہ آخری وقت تک کیش ہوتی ہے. اس کا اندازہ ایک جسٹ لائک بیسٹ فرینڈ کے طریقے سے میری والدہ میرے ساتھ رہی. ہر گائیڈ لائن بیٹر ٹاٹ پہ رہی. وہ چیزیں جو ہم ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے تھے ایک بچپنے کے لحاظ سے، آج شادی کے بعد جب میں اپنی اولاد پہ امپلیمنٹ کرتی ہوں تو مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں ہم صحیح تھے اور کہاں ہم جب ماں روک ٹوک کرتی تھی، یا وہ کہتے ہیں نا کہ جب مدر روک ٹوک کرتی ہیں بچپن میں تو بہت عجیب لگتا ہے کہ کیا ہو گیا، کیوں روکتی ہیں لڑکیوں پر ذرا زیادہ کرتی ہیں. جی بالکل. پتہ ہے کہ کتنی اونچی نیچے گزرا. آپ نے بھائی کو تو کچھ نہیں کہا، آپ نے مجھے کہہ دیا. آپ نے بھائی، آج ماشاءاللہ میں ایک بیٹی اور ایک بیٹے کی ماں ہوں، لیکن میں نے ماشاءاللہ میری بیٹی خود میٹریکولیشن، میرا بیٹا جو ہے وہ سیکنڈری سیکشن میں آ رہے ہیں، پر اب بیٹی اب ماشاءاللہ میرے ہی کندھوں سے اوپر ہے. پر میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ سے اس کو کہ اب جب میں اس کو گائیڈ لائن کرتی ہوں مجھے اپنی ماں کی وہ موقع یاد آتے ہیں کہ وہ کس طرح اس اسٹیج پہ مجھے گائیڈ کرتی تھی، ان چیزوں کو بتاتی تھی. آج وہ ریئیکشن جو میں اپنی اولاد میں دیکھتی ہوں کہتی ہوں یہی میں بھی کرتی تھی. اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ سنبھل کے ساتھ کس طرح چلتے ہیں. لیکن حقیقت ہے کہ ماں کا جو رتبہ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. باپ والد اپنی جگہ ہیں، ان کی اپنی سرپرستی ایک بہت اہمیت کی حامل ہے،
لیکن والدہ کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ ہر حال میں ایک بیٹی کے لیے بہت ہوتی ہے. خاص طور پہ یہ نہیں کہ ایک میری پوزیشن ہے کہ میں ایک اکلوتی ایک بیٹی ہوں, جن کی 4 بیٹیاں بھی ہیں, جن کی 5 بیٹیاں بھی ہیں, سب کے لیے ماں برابر ہوتی ہے. بالکل. اور دوسرا یہ کہ ہر کوئی بھی کسی بھی طور پر جو ہے آپ کے لیے سنسیئر نہیں ہوتا, چاہے خاندان میں کوئی کتنا بھی محبت کرنے والا ہو آپ سے, لیکن ماں کا شانہ جو ہوتا ہے کندھا وہ ماں کا ہی ہوتا ہے. بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو ماں کی بے لوث محبت, جی بالکل, پرخلوص محبت, وہ تو دنیا میں شاید کبھی کسی سے نہیں مل سکتی. بالکل اس کا کمپیریزن آپ کر ہی نہیں سکتے. بلکہ میں ایک بات اور ضرور کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ماشاءاللہ میرڈ لائف پر ہوتے ہیں, شادی شدہ زندگی کے بعد آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کو مدر ان لاز بھی ایسی ملیں, لیکن میری اپنی طرف سے خود یہ ایک ریکویسٹ, کیا ایک پیغام بھی ہے سب کے لیے کہ شادی ہو جانے سے ایک اپروچ آپ کے مائنڈ میں ڈیولپ ہو کہ آپ کی اگر مدر ان لا ہیں تو ان کو بھی ماں کی طرح ہی آپ سمجھیں, آپ ان کو ماں کی طرح سمجھیں, تو کبھی کسی لڑکی کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی. وہ بھی ظاہر سی بات ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں ریورٹ بیک میں, خیر وہ ٹاپک ہی ڈفر ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جہاں عزت پاؤ گے تو وہاں عزت ملے گی, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ عزت کو برقرار رکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے راہیں کھولتا ہے. پر ماں کو, چاہے عورت کسی بھی بیس پہ ہو, اس کو اس کی جگہ پہ عزت کا مقام دینا چاہیے. بالکل. اسلام نے ماں کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے, اور میں کہوں گی کہ بہت بڑی ذمہ داری بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم ماؤں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم اگلی جنریشن کو کیسے چلاتے ہیں. بالکل. جو آگے آنے والے بچے ہیں ان کی پرورش کیسے کرتے ہیں, ان کو کس طرح کی تربیت, کیونکہ تربیت کا میرے خیال میں زیادہ جو رسپانسبلٹی ہے آتی بھی ماں کے کاندھے پہ, اور شاید ماں لیتی بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ماں لیتی بھی زیادہ ہے, جی, کیونکہ ظاہر بات ہے آل دو وی آل آر ورکنگ لیڈیز, جی بالکل, لیکن اسٹل کچھ یہ فیلنگ انٹرنلی ماں کے اندر ہوتی ہے کہ یار نہیں, یہ میرا بچہ ہے تو مجھے دیکھنا ہے, چاہے فادر بزی ہے تو کوئی بات نہیں, میں بزی ہوں پھر بھی مجھے ہی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں بزی ہوں پھر بھی مجھے ہی بچے کا دیکھنا ہے کہ آج اس نے اسکول میں اس کے ایگزام کو ہم نے چیک کرنا ہے, اس کا اسائنمنٹ ہوا یا نہیں ہوا, اس کی جو ہے وہ کلاس میں کس طرح سے ہے, اس کے دوست اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں, وہ کن دوستوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے. بلکہ ایون مجھے تو یہ بھی وہ رہتا تھا کہ اگر کلاس میں اگر بچے نے کوئی نیا ورڈ سیکھا ہے, غلط ورڈ سیکھ لیا, تو میں بالکل انویسٹیگیٹ کرتی ہوں کہ کہاں سے یہ سیکھا, یہ کہاں سے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ ورڈ اگر گھر سے نہیں سیکھا تو یقیناً کہیں باہر سے سیکھا ہے, تو وہ ورڈ بھی تو اتنا زیادہ ماں کو جو ہے ماں کانشیس رہتی ہے. تو اسی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جو کچھ آج ہم ہیں اس کا جو ہے وہ والد کو بھی جاتا ہے بے شک, لیکن ماں کو بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ صحرا جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے. اور اگر میں اپنی بات کروں تو میرے والد کیونکہ زیادہ تر ان کا وقت سعودی عرب میں رہا, اور میری مدر بھی ورکنگ لیڈی تھی, ہائیلی کوالیفائڈ ڈائریکٹر تھیں آرگنائزیشن میں, اور ان کی بہت اسٹرکٹ جاب تھی, لیکن اس کے باوجود بھی جیسی پرورش انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کی ماشاءاللہ آج ہم سب ایک اونچے عہدے پہ ہیں, اور ایک جو ہے وہ سب پڑھے لکھے کوالیفائڈ ہیں, اور سب سیدھی راہ, سب سے بڑی بات ہے کہ سیدھی راہ پہ. ٹھیک ہے, یہ میرے خیال میں سب سے پہلی چیز جو ماؤں کی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. تو ایز اے مدر آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ ڈاکٹر مریم آپ کے کتنے بچے ہیں, اور جیسے کہ آپ نے چھوٹے ہیں اگر آپ کے بچے, تو کس طریقے سے آپ کی کیا پلاننگ ہے فردر, کیونکہ بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے ایز پر سائیکالوجی 3 سال کے اندر اندر بچے کی پرسنالٹی بلڈ ہو جاتی ہے. تو وہ وقت اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بچے کی پرورش پالنے سے شروع ہوتی ہے, یہ آپ نے سنا بھی ہوگا. تو سائیکالوجی یہی کہتی ہے کہ 3 سال کے اندر بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو گئی. تو کس طرح سے آپ کرتی ہیں کہ آپ جاب بھی کر رہی ہیں اور بچوں کی پرسنالٹی کے لیے کس طرح پلان کرتی ہیں کہ ان کی اندر وہ ٹریٹس آ جائیں جو کہ ریکوائرڈ ہے, کہیں کمی نہ رہ جائے کسی قسم کی. جی ڈاکٹر سائمہ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کہ لائف کی کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے لیے جاب بھی بہت ضروری ہے. اب ہمارے پاس ایک نہیں 2 جابس ہیں, اور دونوں جابس کو ہم نے اس طریقے سے بیلنس کرنا ہے. دا فرسٹ ون وہ جو ہماری جاب تو بھول ہی گئے ہسبینڈ کی, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ جاب ہوتی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہونی, لیکن ان جابس میں جو بہت بیلنس کرنا ہے آفٹر بیبیز, ہم ان کو تھوڑا سا نہیں, اب آپ رہنے دیں, ابھی بچوں کو دیکھنا ہے. نہیں, کیونکہ یہ بھی میں نے نوٹس کیا ہے کہ بچوں کے بعد ہسبینڈ کو یہ فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ شاید ہماری جگہ کہیں ختم ہو گئی ہے, گیپ آ جاتا ہے. آئی فیل کہ بہت زیادہ گیپ آ جاتا ہے. اسٹل ابھی جتنے جو میری بیبیز ہیں الحمد للہ آئی ہیو دا 2 بیبیز. جو میری فرسٹ بیبی ہے وہ 2.5 کی ہیں, اور سیکنڈ بیبی جو ہے ابھی وہ 9 منتھس کی ہے. سو ایٹ دیٹ ٹائم آئی فیل یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. آئی وش کہ یہ تھوڑے بڑے ہو جائیں, اسکول جانے والے ہو جائیں, دین ہم نے یہ کرنا ہے, یہ پلان کرنا ہے.
سو دا مین تھنگ از دیٹ کہ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے, بٹ ڈیفیکلٹ کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے بہت پراؤڈ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہمارے پاس بیٹیاں ہیں. اچھا دیکھیں, ایک بات آتی ہے کہ آپ جو دنیا میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی بہترین انویسٹمنٹ آپ کی اپنی اولاد ہے, آپ کی اپنی اولاد کا سرمایہ, ان کی تربیت ہے آپ کی انویسٹمنٹ, اور اس انویسٹمنٹ میں بھی سب سے بڑی انویسٹمنٹ بیٹی کی ہے. بہترین صدقہ جاریہ ہے, بہترین صدقہ جاریہ ہے. تو ہم اسے جو سکھا رہے ہیں کل وہ اچھا کر رہا ہے تو ہمیں ثواب ملے گا, اور خدا نہ خواستہ کچھ گناہوں میں یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا ہمیں گناہ بھی ملے گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے بہت بڑی. اسی طریقے سے انویسٹمنٹ میں یعنی جو بیٹی کی تربیت ہے وہ ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ ایک بینگ ایک بوائے کی جو تربیت کر رہے ہیں, اگر آپ اسے ایجوکیٹڈ کرتے ہیں, وہ جسٹ ایک سنگل پرسن ہے جو آگے موو کرے گا, بٹ آپ کی بیٹی سے آگے آپ کی نسل موو کرے گی. میں ادھر ایک فیمس کوٹیشن جو ہے وہ نوٹ کرنا چاہوں گی کہ رنگین سنگھ نے اپنے ایڈوائزرز واجرا سے پوچھا, میں اپنی قوم پر ایک احسان کرنا چاہتا ہوں, ایسا احسان کہ جس کو وہ تا حیات یاد رکھے. تو اسے کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کے اندر ماؤں کی تربیت کو لازم قرار دیں. بالکل. اٹس مین کہ پیرنٹ گرومنگ جو ہے, ٹریننگ جو ہے, وہ ایک بگ پلے کرتی ہے. اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں آفٹر پرائمری ایج پر میٹریکولیشن میں, ایون کہ یونیورسٹی لیول میں کوئی ایسا کیریکولم نہیں ہے جس میں عورت کی ڈیولپمنٹ کی جائے کہ بینگ اے وومن, بینگ اے مدر تمہیں کیسا بیہیو کرنا ہے. جسٹ وی ہیو دا کیریکولم بکس. تو آئی تھنک کہ اس چیز کو بھی ریوائز کرنا چاہیے. ہمیں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو اسٹل اس وقت سے انہیں اب یہ چیز ہمارے کیریکولم میں نہیں ہے, سو وی ہیو دا ڈیوٹی آف دیس تھنگس. یہ ہمارا ایک اسلامی فرض بھی ہے کہ ہم اس چیز کو پرفارم کریں, ان کی تربیت کریں اور انہیں سکھائیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ورکنگ وومین ہیں, آپ گھر جاتی ہیں, آپ کا ایگریسو موڈ ہے, آپ اسٹریس میں ہیں, تو بچہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ آبزرو کر لیتا ہے. بیکاز ایک سائیکولوجیکل فینومینا ہے کہ اگر ایک پرسن کو چھینک آتی ہے تو obviously دوسرا پرسن بھی فیل کرتا ہے, چھینک آ گئی اس کو, تیسرے کو بھی اونگ آ گئی. نہیں, لیکن بچہ تو ماں باپ کو کاپی کرتا ہے نا, اور لڑکیاں تو ماں کو کاپی کرتی ہیں, بہت زیادہ کاپی کر رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں تو 90% جو بچوں کا مسکرانے کا وے ہوتا ہے نا, وہ اپنی والدہ سے ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز وہ ایک سب سے واحد آگوش ہے جس کو وہ سب سے زیادہ آبزرو کرے. تو وہ اس کے نقوش مسکرانے کے, اس کے اسمائلنگ کے, ایون کہ اس کے کرائے, غصے کے نقوش اس کے اندر وہ سرایت کر جاتے ہیں. وہ بہت کامن سی بات ہے کہ اگر آپ لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو لڑکی کو نہ دیکھیں, اس کی ماں کا سلیقہ دیکھ لیں. بالکل, جو بالکل میں 100% ایگری کرتی ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل صحیح آپ کہتے ہیں. لوگ ہر رشتے یہ کہتے ہیں کہ ماں کو دیکھ کے ہی بیٹی کو, اور اگر لڑکے کو دیکھنا ہے تو اس کے فادر کو دیکھ لیں. بالکل وہ اس کو یہی ہوتا ہے. تو سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ جو ہے وہ لڑکے زیادہ اس کو کرتے ہیں, اپنے فادر کو کاپی کرتے ہیں, اور لڑکیاں جو ہے زیادہ اپنے مدرس کو کاپی کرتی ہیں. بالکل. تو اس طریقے سے اب ہمارے پاس یہ ڈبل رسپانسبلٹی ہے. اب میں اگر اپنے بیبیز کو دیکھتی ہوں, ناؤ دے آر ان انڈر 13. اچھا, آپ نے ایک بات کری کہ ان کی گرومنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے 3 ایئرس کے اندر, وہ بہت زیادہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, اچھا جو تربیت کا ہے نا, یہ اسٹارٹ ہوتا ہے جب ہم کنسیو کرتے ہیں نا, اس وقت سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. 3 ایئرس تک ان کی پرسنالٹی بن جاتی ہے, بلڈ اپ ہو جاتی ہے. بالکل. تو جس وقت آپ نے, اگر آپ یہ بہترین جو ہے اولاد کی تربیت پر بہترین کتاب ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ہے عظیم مائیں, تو ماں جو ہوتی ہے وہ عظمت کی بنیاد ہوتی ہے. یعنی انسان کی جو بنیاد کریٹ ہوئی وہ ماں سے ہوئی. اگر ایک ماں کے اندر جو ہے بہت زیادہ خلوص ہے, تربیت ہے, اخلاقیات ہے, تو وہ تمام چیزیں ریفلیکٹ کر رہی ہوں گی آپ کے بیٹے, ایون آپ کی بیٹی, دونوں. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کا بیبی جو ہے وہ فیٹس میں ہوتا ہے, پیدا ہونے سے پہلے, آپ جو باتیں کرتے ہیں, جو چیزیں, اسی لیے کہتے ہیں قرآن پاک کی آپ آواز بلند تلاوت کریں, ٹھیک ہے, تو اور اچھے اچھے کام کریں, اچھی چیزیں. اگر ہم جو غلط باتیں لڑ رہے, جھگڑ رہے, ایسا نہیں سوچے کہ وہ بعد میں سننا شروع کرے گا, وہ اس کو سب سمجھ آ رہی ہے, اس وقت ہی اس کو جو ہے اس کی لسننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کی موومنٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور دے ایکٹ آفٹر برتھ, دے ایکٹ لائک دس. بالکل بالکل. بہت زیادہ. کیوں جو ہے وہ گائنوکالوجسٹ کہتی ہیں کہ نہیں, آپ نے اسٹریس نہیں لینی, آپ نے یہ نہیں کرنا, بیکاز اٹ امپیکٹ. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ہے. تو وہ کہتے ہیں نا جنت ماں کے قدموں تلے, تو میں نے کہا جنت ماں کے قدموں تلے. پہلے تو ہمیں ایک سنتا تھا اپنی ماں کی کیئر کرنی ہے, لیکن جب خود ماں بننے لگے تو یہ چیز فیل ہوئی کہ یہ جنت ایسے نہیں مل گئی ہے. اٹس اے ویری بگ رسپانسبلٹی. بالکل. اور وہی والی بات ہے کہ ماں وہ ہے نا کہ ایک جو ہے وہ
صحابی حضور وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا اور ان کو میں نے اپنے کندھے پر جو ہے وہ حج کرایا اور اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم نے تو اس رات کا حق بھی ادا نہیں کیا, ایک رات کا بھی, جب وہ خود گیلے میں سوتی تھی اور تمہیں سوکھے میں سلاتی تھی. تو یہ تو صرف ماں اسی وقت سمجھ پاتی ہے جب آپ خود وہ بیٹی ماں بنتی ہے. تو وہ جب بیٹی ماں بنی تو اسے سمجھ آیا کہ اچھا میری ماں نے مجھے کیوں منع کیا تھا. یہ آج جب میں اپنی بیٹی کو وہ چیز منع کر رہی ہوں تو اس وجہ سے منع کر رہی ہوں. تو یہ اس کا سب سے بڑا میں کہوں گی ایکسپیرینس ہی سے جو ہے ایکسپیرینس ٹیکل لرن کی. جی مس عالیہ, آپ جو ہے وہ بتائیے آپ کس طریقے سے آپ مینیج کرتی ہیں آپ کے اپنے بچوں کی پرورش کے, کیا پلاننگ ہے؟ آپ ماشاء اللہ آپ کے بچے بڑے ہیں, اسکول گوئنگ ہے, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی قد سے اونچے نکل رہی ہے ماشاء اللہ بچے. تو آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا, ہمارے زمانے میں پھر بھی ہم جو ہے ایک بہت کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رہتے تھے. ایون میرے گھر میں تو مجھے اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ میں باہر جا کے دروازہ کھول دوں. ٹھیک ہے, اگر بھائی کے فرینڈز آ رہے ہیں تو مجھے یہ اجازت نہیں تھی کہ میں بولوں اچھا ٹھیک ہے بھائی کو بلا رہی ہوں. تو مطلب اتنی زیادہ, لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے, نہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور نہ یہ دور اس چیز کی اجازت دیتا ہے. ادروائز بچے تو سوچیں گے پتہ نہیں ہمیں کیا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. دیکھیے ایک بڑی چھوٹا سا فارمولہ ہے زندگی کا, آپ کو پریکٹیکلی سب کچھ دنیا سکھا دیتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. سب سے بڑی چیز پریکٹیکل لائف موومنٹ جو ہوتی ہے وہ اپنے ہر اسٹیپ کا ایک دھکے سے سیکھ لیتی ہے کہ آگے آنے والا وقت کیا ہے. بالکل ماشاء اللہ اولاد میری, خود میں ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ ہی بھی متفق ہو رہی تھی اس بات کے اوپر کہ کافی چھوٹے بچے ہیں ان کے, اور میرے ایک بیٹے کی ایج اس وقت 13 ہے, بیٹی ول گوئنگ ٹو بی 16 ان دا کمنگ ایئر رائٹ ناؤ. اس سال انشاءاللہ وہ 16 سال کی ہو جائیں گی. تو میں خود بھی یہ چیز وہ ہوتی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اولاد کو تربیت کے لیے دیکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ میری 17 ایئر سروسز جاب کی ہو گئی. 17 سال مجھے جاب کرتے ہیں. میں نے بچوں کی بائی برتھ سے لے کر ان کو ڈے کیئرز کور کیے, ڈے کیئرز کے ساتھ میں نے اپنی آفیشیل 9 to 5 کی جابس کور کی. ماشاءاللہ ہمیشہ ایک اچھی اوتھینٹیکیٹڈ اور ریناؤنڈ آرگنائزیشنس میں جاب کرتے ہوئے اپنی پوزیشنس کو بڑا کمیٹڈ رکھا, اور آلویز ایک پروموشنل گروتھ بھی لی. پروموشنل گروتھ کے ساتھ ساتھ میری موومنٹ ہوئی. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہر موقع پہ ہاتھ تھامے رکھا, اور بغیر کسی سپورٹ کے, بغیر کسی کے, اس میں سب سے بڑی سپورٹ جو ہے میرے اس میں وہ میرے ہسبینڈ کی ہے. اس میں اگر کوئی بھی فیمیل پریکٹیکلی اپنے لائف میں اپنے بچوں کے ساتھ جب موو کرتی ہے تو اس میں ہسبینڈ کی سپورٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. جی جی. اس وقت گھر والوں کی سپورٹ نہیں ہوتی, یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرمیشن, ان کی ہاں یا ان کی نہ کیا امپورٹنس پیدا کرتی ہے. ان کو نظر میں رکھتے ہوئے بھی بچوں کی پراپرلی پلیسمنٹ, ان کی ایجوکیشن پہ, کیونکہ میں خود پرسنلی بڑی کمیٹڈ آلویز رہی, اور رہنا بھی چاہیے ہر ماں کو, ایجوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں. تو بچوں کو پڑھائی شام میں بھی آ کے دیکھنا, آفس سے بھی بچوں کو ٹائم دینا, باقاعدہ لرننگ میں رکھنا, ان کی ٹیوشنس اویلیبلٹی کو بھی پازیٹیو رکھنا, ساتھ جو ضرورتیں بڑھتی چلی گئیں ایکیڈیمک اسٹینڈرڈس کے مطابق سے, گھر میں تربیت کے مطابق سے, اس کو پراپرلی میں میٹ کرتی چلی گئی. لیکن بہت شکر گزار ہوں مالک کی کہ آج عمر کے اس حصے پر بھی پہنچ کے پلٹ کے دیکھوں تو میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو میرے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی رکھی ہی نہیں. بس ایک آخری میسج ڈاکٹر مریم, آپ جو مائیں ہیں, ٹو بی مدرز ہیں, ان کو یا ماؤں کو یا ان کے بچوں کو کوئی میسج؟ آج مدرس کے عالمی ڈے پر میں اگین ایک دفعہ تمام ماؤں کو, آپ کو عالیہ, آپ کو ڈاکٹر سائمہ, آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. تمام ماؤں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا. اٹس اے ویری بگ بلیسنگ. تو یہ کہ بچوں کے ساتھ آپ جو ہے, یہ بہت بلیسنگ کے ساتھ ساتھ اٹس اے ویری بگ رسپانسبلٹی ٹو. ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جسے ہمیں سرخرو ہونا ہے, اور اس میں سرخرو ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ سچویشن میں جو ہے وہ فیس کرنا ہے. لائک دس کہ واٹس ایپ کا, ملٹی میڈیا کا ٹائم ہے, بٹ بینگ اے مدر اب میں نے اپنی تمام چیزیں اسکیننگ میں کر دی ہے. جسٹ آئی یوز ایٹ مائی ہوم واٹس ایپ فار دا کمیونیکیشن اینڈ فار دا انفارمیشن ٹو, اسٹل نتھنگ ایلس, بیکاز ورکنگ وومینس کے لیے یہ بہت ایک پریکٹیکل ٹائم ہے کہ آپ اتنا ٹائم جب باہر سرو کر آ رہے ہیں, ناؤ یہ ٹائم آپ کی بیبیز کا ہے. دا مین تھنگ از ڈیٹ ڈے کیئر کی انہوں نے بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو اوبیسلی اب مارننگ میں ڈے کیئر میں ہم نے بچوں کو رکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ بھی چیز چیک کرنی ہے کہ جو ڈے کیئر میں جو ان کی مدر ہیں, دے ہیو دا پیشنٹ, کہ ان کے اندر پیشنٹ ہے, ڈسپلن ہے, بیکاز آپ کا بچہ 5 پر ڈے 5 آورس وہ چیز آبزرو کرے گا تو وہ اپنے اندر جو امپلیمنٹ کرے گا. تو اس کے لیے
علامہ اقبال کی زوجہ کی جب ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے اپنی لیڈی کو جو ہے ہائر کرا، لیڈی وومن کو، شی از اے جرمن لیڈی تھی، اور آئی وش کہ میرے بچوں کی آیا ایس سی ہو. آپ کو ڈاکٹر جاوید اقبال کی پوئٹری میں اس وقت بھی ان کا جو ہے ذکر ملے گا. تو اس طریقے سے یہ بھی ایک ہماری رسپانسبلٹی کہ ہم نے انہیں بھی چیک آؤٹ کرنا ہے، گھر آنے کے بعد پراپر ٹائم بھی دینا ہے. سو از اے ویری بگ رسپانسبلٹی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، توفیق دے اور ہمت دے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ فیس کر سکیں اور طے کر سکیں یہ چیزیں. جی مس عالیہ، کیا میسج دینا چاہیں گی آپ ماؤں کو، ان کے بچوں کو، اور ٹو بی مدرس کو؟ ٹو بی مدرس کو بھی اور تمام ماؤں کو خاص طور پہ سے میرا ایک پیغام ہے کہ ماں کا جو رتبہ ہے اس کا مقابلہ کہیں نہیں. آپ اپنی زندگی کے کوئی بھی فیصلے کرنے کے لیے اگر ماں کی کمی محسوس کرتے ہیں، اور ہر فرد کرتا ہے، خاص طور پہ لڑکیاں تو بہت ہی زیادہ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. جب والدہ نہیں ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے یہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ شانہ کہاں پر ہے. ہر لڑکی کو، چاہے وہ شادی شدہ ہے چاہے وہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، پھر بھی اپنے ماں کے کندھے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہوتی ہے. تو آپ سب سے میری یہ بھی گزارش ہے اور ایک پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو پہ ریکویسٹ بھی ہے کہ ماشاءاللہ سب کی اولادیں بھی، جن جو صاحب اولاد ہیں، وہ اپنی اولاد کو تربیت دیتے ہوئے ان تمام چیزوں کی اہمیت کو اجاگر کریں اور ماں کے رول کی اہمیت کو سب سے زیادہ ظاہر کریں کہ پریکٹیکلی ماں کو کیا کیا چیزوں سے فیس کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی ان فیوچر کے حالات میں گزارا کرنے کا پیشنس پیدا کریں. لہٰذا وہ تربیت ضرور ہو. اور کبھی بھی کوئی بھی عورت آپ کے ساتھ جتنی بھی تربیت میں ہو، کچھ لوگوں کی پھپھی، کسی کی چچی، کسی کی کوئی ایسی ہوتی ہے جو ماں کی اہمیت رکھتی ہیں، جنہوں نے پالا ہوتا ہے انہیں، اور وہ ان کی سنسیئر ایڈوائس میں ہوتی ہیں، تمام ماؤں کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کو پراپر گائیڈ لائن دے، کیونکہ ماں جو آپ کے اولاد کے ساتھ دیتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کرتا. تو ایک سینسیبل مینر میں اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی لڑکیوں کی، بیٹیوں کی اہمیت اور ان کی تربیت پہ دھیان دیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مریم اور مس عالیہ علی. اسی کے ساتھ میں آپ دونوں کی سے اجازت چاہتی ہوں اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.